آج تک آپ سنتے آئے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی مولا کائنات نے. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک فہرست ہے جنہوں نے کم عمری میں اسلام قبول کیا. دیکھیں جب اسلام پھیلا تو سارے تو بڑے نہیں تھے، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھے. شروع سے اب تک 14 صدیوں کی تاریخ ہے. آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے کہیں جبری کسی کو اسلام قبول کروایا ہو، ایسا نہیں ہے. اور اب بھی اس ملک پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، جامعہ کراچی کے استاد ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. گزشتہ 2 ماہ میں انہوں نے 50 سے زائد غیر مسلموں کا انٹرویو کیا، جس میں ہندوؤں کے بڑے بھی ہیں، سکھوں کے بڑے بھی ہیں، اور دیگر جو مذاہب یہاں بستے ہیں ان کے بڑے جو لوگ ہیں، کوئی پادری ہے، کوئی مکھیا ہے، کوئی اور کسی عہدے پر ہے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا انہوں نے انٹرویو لیا، اور انہوں نے ریکارڈڈ یہ بات ان کے آپ پیج پہ بھی جائیں گے، اگر فیس بک پہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی لکھیں گے تو آ جائے گا. اور ابھی 1-2 روز قبل غالباً انہوں نے اوریا مقبول جان جو صحافی ہیں ان کے پروگرام میں بھی یہ بات ٹیلی ویژن پر بھی کی ہے، حرف راز میں. تو انہوں نے بتایا کہ 50 سے زائد انٹرویو ریکارڈڈ ہیں، اور وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ جتنی آزادی ہمیں یہاں حاصل ہے کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہاں کے جتنے غیر مسلم ہیں وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا خود برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. کوئی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، زبردستی کوئی اسلام ہمیں قبول نہیں کروا رہا. بالخصوص برچنڈی شریف ڈھرکی کا جو علاقہ ہے اندرون سندھ کا، وہاں میڈیا میں بڑا اٹھایا گیا. تو وہاں کا 40 سال جو ہندو وہاں سربراہ رہا، اس نے یہ پیغام دیا کہ میں 40 سال سے برچنڈی شریف کی میں مٹھو کو جانتا ہوں، آنا جانا ہے ہمارا، کوئی کبھی زبردستی انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ہمیں نہیں کہا. ہمارا کوئی بچی اور بچہ اگر اسلام قبول کرتا بھی ہے وہ اس کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اس سے پوچھ لو یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا نہیں. ہم کئی گھنٹے اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر جب وہ کہتے ہیں جی نہیں میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر وہ جاتے ہیں. پھر 2 لڑکیاں تھیں، رینا اور ایک دوسری لڑکی ہے، ان کے بارے میں بڑا میڈیا نے اٹھایا تھا کہ زبردستی اسلام قبول کروا لیا گیا. اب وہ باقاعدہ جہاں انہوں نے شادی کی تھی ان کے بچے بھی ہیں، کہا گیا کہ چھوٹی بچیاں ہیں، حالانکہ ایک کی عمر اس وقت 18 سال تھی، دوسری کی عمر 20 سال تھی. ان کا انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے، اور وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے تھے، ہمیں وہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، تو ہمیں یہ دین اچھا لگا، ہم نے قبول کر لیا، ہم پر کسی کا دباؤ نہیں تھا. یہ صرف حکومت کو لگ رہا ہے کہ جبری اسلام قبول کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ قانون لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس پر پابندی ہونی چاہیے، 18 سال سے پہلے اسلام قبول کوئی نہیں کرے گا. اور یہ بھی قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہوگا انہیں بھی سزائیں دی جائیں کہ ان کا ذہن کیوں بنایا اسلام قبول کر رہے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ہم اس بل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکمرانوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے قانون سے ٹکر مت لیں. جو کام تم نے کرنے اور کام کرو، دین اسلام سے ٹکر مت لو، اس سے متھا مت لو. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دین اسلام نے قیامت تک رہنا ہے اور غالب آنا ہے. لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے، تم نہیں رہو گے، تمہاری نسلیں بھی نہیں رہیں گی، لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کا کلمہ پڑھانے والے رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، بالآخر تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. تو آپ کیا اس بل کی مذمت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں نا تو ختم نبوت کا نعرہ ذرا زور سے لگانا ہے تاکہ پتہ چل جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک